بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبغضوا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ساری وحدانیت، کبریائی، برتری، عظمت و بزرگی، یکتائی، انفرادیت، مبارک نام اور پاکیزہ و صاف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کے ہم شکر گزار ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اور بے حد و حساب درود و سلام ہو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم تک پہنچایا اور اس کا حق ادا فرمایا. برادران اسلام، یہ بات بالکل واضح ہے اور دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت، نجات اور سعادت کا دار و مدار آپ پر ایمان لانے، آپ کی پیروی اختیار کرنے اور آپ کے راستے پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے. آپ کے راستے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے سوا کوئی راستہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا: فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس روشنی کی پیروی کرتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو اس رسول پر ایمان لائیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی حمایت کریں گے. حمایت کا مفہوم اہل علم نے یہ بیان کیا کہ دشمنوں سے ان کی حفاظت کریں گے، اپنی جان و مال کی قربانی کے ذریعے ان کو محفوظ رکھیں گے. دشمنوں کی طرف سے ہونے والے حملے چاہے زبان کے ذریعے ہوں یا پھر ہتھیاروں کے ذریعے، آپ کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے اور ان کو روکیں گے. اور اس کے بعد وہ نصروہ، جنہوں نے آپ کی مدد کی اپنی جان کے ذریعے، اپنی مال کے ذریعے اور اپنی ہر چیز کی قربانی کے ذریعے، اور اس روشنی کی پیروی کی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. لہذا اب رہتی دنیا تک کے لیے کامیابی کا یہی راستہ ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو
دنیا والوں پر ایک بڑا احسان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو مقبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا والوں کے لیے ایک بڑا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت قرار دیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا رحمت مہداۃ، میں رحمت ہوں جو ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا ہوں، ہدیے کے طور پر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے، لہذا آپ کی پیروی اختیار کرنے اور آپ کے راستے پر چلنے ہی میں ہدایت ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی صورت میں انسان سعادت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، آپ کی مخالفت کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرا دینا یا اس پر ایمان نہ لانا، یہ انسان کی گمراہی ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اور ہر حال میں انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، میرے بارے میں اسے معلوم ہو جائے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر وہ مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی امت ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ جو آپ پر ایمان لائے ان کو امت اجابت کہتے ہیں، امت کا وہ طبقہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور جو آپ پر ایمان نہ لائے انہیں امت دعوت کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، آپ کی بعثت کے بعد اسے آپ کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتا اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب کوئی بھی شخص آپ پر ایمان نہیں لاتا یا اس سے بڑھ کر آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، تو وہ بہت بڑے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کھلم کھلا پہنچا دیجئے اور مشرکوں پر کوئی توجہ مت دیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے دفاع کی ذمہ داری لی ہے اور اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی آپ کی توہین کرے گا، آپ کی شان میں گستاخی کرے گا یا آپ کی مخالفت کرے گا، اس طرح کہ آپ کو پر سب و شتم کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے سزا دینے کے لیے کافی ہیں، ہم اس کو سزا دینے والے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت در حقیقت ایک معجزہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکے کے کچھ کافر جو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کو ایذا دیتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، ایک کے بعد ایک کر کے وہ سخت ترین عذاب سے دوچار ہوتے گئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، دور رسالت میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ابو لہب ہی کو دیکھتے ہیں۔ ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر یا صباحہ کی آواز بلند کی، اور اس وقت یہ آواز اس وقت پکاری جاتی تھی جب کوئی اہم بات بتانا مقصود ہوتا تھا۔ جب کسی کو کوئی اہم بات بتانا ہوتا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یا صباحہ کی آواز بلند کرتا تھا۔
اور اس موقع پر جتنے بھی لوگ ہوتے وہ ضرور جمع ہوتے تھے۔ آپ نے جب یہ آواز بلند کی اور قریش کے بڑے بڑے سردار اور دوسرے تمام لوگ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں اگر تم ایمان نہ لاؤ۔ تو ابو لہب نے کہا تھا تبا لک الہذا جمعتنا، آپ پر ہلاکت ہو کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ اس کے بعد سورۃ اللہب نازل ہوئی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد اور نقصان میں ہو گیا۔ یہ پوری صورت ہے جو ابو لہب کے انجام کی خبر دے رہی ہے اور اس کے دوزخ میں داخل ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ یہی ابو لہب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ایمان والو تم اس بات کی گواہی دو، تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے کے بازاروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گھوم کر لوگوں کو یہ کہتے تھے۔ آپ کے ساتھ ابو لہب چلتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں اس شخص کی بات کو نہیں ماننا، یہ جھوٹا ہے اور ہمارے دین سے نکلا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کو روکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو بدر میں مشرکوں کی ہلاکت اور ناکامی کی اسے خبر ملی، نفسیاتی طور پر یہ بڑے عذاب کا شکار ہوا۔ اس کے بعد اسے ایک خطرناک بیماری ہو گئی جو طاعون کے مشابہ ہوتی ہے، جسم میں پھوڑے ہو گئے جگہ جگہ اور اس کا گوشت گل کر گرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے، اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس حالت میں اس کی موت ہو گئی، لیکن کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح بے یار و مددگار پڑی رہی۔ اس کی بدبو پھیل گئی تو کچھ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو توجہ دلایا اور کہا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اس طرح چھوڑ دیا ہے؟ تو اس کے بیٹوں نے کچھ حبشی غلاموں کے ذریعے ایک گڑھا کھدوایا اور دور سے ہی ایک لکڑی کے ذریعے اس کے جسم کو اس گڑھے میں پھینک دیا۔ یہ انجام ہے اس شخص کا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہی تھی۔ اور ابو لہب ہی کے بیٹے عتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شام کے سفر میں جانے لگے، شام کے سفر کے لیے وہ روانہ ہو رہے تھے تجارت کی غرض سے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کو بری باتیں آپ کے سامنے کہی کہ میں آپ کی دعوت کو نہیں مانتا، آپ کی مخالفت کرتا ہوں، فلاں فلاں باتیں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تم پر مسلط کر دے۔ یہ بددعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکے کے کافروں کے کفر کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اس راستے ان کی جو سرداری ہے اس سرداری کو قربان کرنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو وہ دل سے مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو وہ دل سے مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بات آپ نے عتبہ کے بارے میں کہی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ بددعا اسے پہنچ کر رہے گی۔ لہذا جب وہ سفر میں روانہ ہوئے اور راستے میں کسی مقام پر رکنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے قافلے کے تمام لوگوں سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، لہذا یہ میرا بیٹا ہے، اس کی حفاظت تم کرو۔ سامان کو جمع کیا گیا اور سامان کے بیچ میں اسے بٹھایا گیا عتبہ کو، اور آس پاس پہرے دار کھڑے ہو گئے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ لیکن رات میں جب سو رہے تھے تو ایک شیر دوڑتا ہوا آیا اور بہت سے لوگوں کو سونگتا رہا، گویا جس کی اسے تلاش تھی اس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ کسی بھی شخص کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب باہر وہ شخص اسے نہیں ملا تو شیر ان سامان پر سے کودتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کو وہاں سے اچک کر لے گیا اور چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔
حاکم رحمہ اللہ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ انجام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا. برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور اس کی سزا کا اس پر لاحق ہونا، اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. اس کی ایک واضح مثال وہ نصرانی بھی ہے جس کی لاش کو زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک نصرانی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لے آیا. اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، اسی بھی اس نے سیکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں شامل ہو گیا، پڑھنا لکھنا جانتا تھا، آپ کے کاتبوں میں شامل ہو گیا. آپ جو باتیں آپ پر نازل ہوتی یا پھر جو خطوط ہوتے جن لوگوں سے لکھاتے اس میں یہ بھی شامل تھا. اس کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا اور واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور وہاں وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی باتیں معلوم ہیں جو میں نے آپ کے لیے لکھ کر دی. جو آپ بیان کرتے ہیں وہ میری لکھی ہوئی باتیں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کے بارے میں یہ جھوٹی باتیں وہ لوگوں کے اندر پھیلاتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی موت کا وقت آیا تو وہ مر گیا اور اس کے ساتھیوں نے اسے دفن کر دیا، لیکن زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں ہی کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے ان کے دین کا انکار کیا تھا، اس لیے وہی حرکت کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس قبر کو مزید گہرا کیا اور زیادہ گہرا کیا اور اس کو دفن کر دیا. لیکن صبح ہوئی تو اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں ہی کا کام ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جتنا وہ اندر تک قبر کو کھود سکتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق اسے اچھی طرح کھودا اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا. لیکن صبح ہوئی تو اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی، قبر کے باہر تھی. اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح زمین پر پڑا ہوا چھوڑ دیا. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس سے انتقام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص چھوٹا تھا اور لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا. اس لیے کہ اس کی لاش کا زمین کے باہر آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عام طور پر نہیں ہوتا. عام طور پر لوگ مرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے رسوا کیا گیا ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ ارتداد سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. اس لیے کہ عام مرتدین مرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کی توہین کرے اور آپ کے بارے میں برا بھلا کہے اور لوگ اس سے انتقام لینے اور اس کو سزا دینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے انتقام لیتا ہے اور اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے. اس آیت کے تفسیر میں شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے. برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ایک سنگین جرم ہے. آج ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں
اور ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت نے خود اپنے طور پر اپنا جو انجام ہے وہ پہلے ہی سے بتا دیا. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان اس سے چھن جاتا ہے. ایمان اس کے ساتھ باقی نہیں رہتا اور یہ سب سے بڑی سزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دولت سے محروم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بہت زیادہ نقصانات کے ذریعے آزمائے تو یہ معمولی آزمائش ہوتی ہے. دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو وہ معمولی سزا ہوتی ہے، لیکن آخرت کا اگر نقصان ہو جائے تو یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. لہذا سب سے پہلے تو اس کا ایمان ختم ہو گیا. اس کے بعد خود اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفنایا نہیں جائے گا بلکہ مجھے جلایا جائے گا. آگ کی جو سزا ہے، جو آخرت میں سنگین سزا ہے، جو اس طرح کے تمام افراد کو مل سکتی ہے، دنیا میں خود اس نے اپنے لیے منتخب کر لی. یہ عبرتناک انجام ہے کہ کیسے وہ ہدایت سے محروم ہوا اور کیسے وہ مسلمانوں سے الگ ہوا اور کیسے وہ اللہ اب خود اس نے لکھ دی کہ آگ اس کا مقدر ہو چکی ہے. ہر وہ شخص جو اس طرح کے کاموں کو انجام دے گا اس کا یہی انجام ہوگا. لہذا اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اس اعتقاد کو، اس یقین کو تازہ کریں کہ اگر ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے، ہدایت پر قائم رہنا ہے، سعادت حاصل کرنا ہے، سعادت پر قائم رہنا ہے، نجات حاصل کرنا ہے، نجات پر قائم رہنا ہے، تو ہم آپ کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، آپ کے ذریعے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر ایمان لائیں. لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور طریقہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں بہتر طریقہ ہے، یا کوئی اور دین آپ کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں بہتر دین ہے، یا کوئی اور بات آپ کی کہی ہوئی بات کے مقابلے میں بہتر ہو سکتی ہے، یا کوئی اور عمل آپ کے کیے ہوئے عمل کے مقابلے میں بہتر ہو سکتا ہے، تو اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ اعتقاد، اس طرح کا عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے خارج کر دیتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ان بری چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے. ہم اپنا جائزہ لیں اور اچھی طرح اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ پر ایمان لائیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی مدد کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان میں کتنی صداقت ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمان میں کتنی صداقت ہے، اور آپ کی حمایت کرنے اور جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کو پہنچانے میں ہمارا کیا کردار ہے. اور پھر یہ کہ جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے اس کو ہم کتنا سمجھتے ہیں اور اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی ہم کامیابی سے اتنے ہی قریب ہوں گے. یہ چیزیں جتنی ہمارے اندر کم ہوگی ہم کامیابی سے اتنے ہی دور ہو جائیں گے. بہت آسان معیار ہے. ہم اپنا جائزہ لے لیں ان باتوں کی روشنی میں اور دیکھیں کہ ہم کتنا پورا اترتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. جتنا زیادہ ہم عمل کریں گے اتنا زیادہ آپ کے طریقے کے مطابق ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا اللہ سے محبت کی دلیل کا. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے. یہ دلیل ہو گئی. اس کا انعام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. اللہ کی محبت کا حاصل ہونا یہ بندے کی سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ گناہ انسان کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے بخش دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے. نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تر و تازہ کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا پھر آپ خبر دے رہے ہیں؟ دونوں صورتوں میں یہ واقع ہونے والی چیز ہے، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یا پھر یہ خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے گا، کامیاب رکھے گا، خوش و خرم رکھے گا. کس کو؟ جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، کوئی بات سنی، اس کو محفوظ کیا اور پھر ان لوگوں تک پہنچایا جن تک یہ بات نہیں پہنچی. یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنا چاہیے. اور پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن اپنے طور پر اس کی خلاف میں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں مضمون لے سکتے ہیں، اس سلسلے میں تقریر کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں خطبہ دے سکتے ہیں، اس سلسلے میں حکومت کو توجہ دلا سکتے ہیں. جہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ کے انتقام کا سوال ہے تو وہ تو واقع ہونا پڑے گا، لیکن ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے ہم اسے عملی طور پر ثابت کریں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح تعارف ہے وہ لوگوں تک ہو سکے. کتابوں میں آپ کے اخلاق موجود ہیں، کتابوں میں آپ کے اخلاق موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. لوگوں کو اس کا علم ہوگا ہمارے ذریعے، ہمارے کردار کے ذریعے، ہماری باتوں کے ذریعے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی نمونہ بنے تاکہ دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام صحیح طور پر پہنچ سکے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دین پر مرتے دم تک ثابت قدم رکھے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو